ردا کچن میں کام کر رہی تھی، کھوئی کھوئی سی تھی۔ حیدر کافی دیر پہلے کا آ چکا تھا لیکن پھر اسے اگنور کر رہا تھا۔ ردا کام میں مصروف تھی۔ اچانک حیدر کچن میں آیا پانی لینے۔ ردا نے تو دھیان ہی نہیں دیا، بہت گمسم تھی۔ اچانک ردا کا دوپٹہ اڑ کے برنر پہ لگا اور اس نے آنکھ پکڑ لی۔ حیدر اگنور کر رہا تھا۔ رجا کا بجھا بجھا چہرہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کے ایک نظر ردا کو دیکھا، ردا جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا دوپٹہ آگ پکڑ چکا ہے۔ ردا! حیدر چلایا۔ ردا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے دیکھا تو حیدر جھٹکے سے اس تک پہنچا اور دوپٹہ گردن سے نکال کے دور پھینکا۔ حیدر کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً برنر آف کر دیا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ لگتا ہے پورا موڈ بنا چکی ہو مرنے کا۔ حیدر ردا کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ردا پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، اوپر سے حیدر کا رویہ برداشت کے باہر ہو رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ڈری سہمی وہ حیدر کو بچی لگی۔ حیدر! ردا کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ دوپٹہ فرش پہ پڑا ابھی بھی جل رہا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ حیدر کے موم ڈر کسی کام سے باہر گئے تھے، اس لیے حیدر غصہ کر رہا تھا۔ کیا حیدر، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ ہاں، اگر میں نہ آتا تو یہ آگ کب کا تمہیں اپنی لپیٹ میں۔ حیدر کو سچ میں لگا تھا اس کا سب کچھ راکھ ہو جاتا۔ اس کی آواز میں ڈر، محبت، فکر، غصہ سب ایک ساتھ تھی۔ ردا کو کھونے کا ڈر اب اسے دہلا رہا تھا۔ حیدر نے اسے چھوڑا، اپنے سر بالوں میں انگلیاں چلا کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ردا کچھ نہیں بول رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پہ گر کے بے مول ہو رہے تھے۔ اس نے ردا کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا روم میں لایا اور دھاڑا۔ خبردار جو کچن میں نظر آئی مجھے۔ جب کام کرنا نہیں آتا تو کیوں جاتی ہو وہاں خود کو چوٹ پہنچانے؟ کبھی میڈم صاحب ہاتھ جلا لیتی ہیں، کبھی خود جلنے کا پروگرام بنا لیتی ہیں۔ حیدر مسلسل کڑوی باتیں کر رہا تھا۔ ردا بس سن رہی تھی۔ رونا تو اسے بہت آ رہا تھا 2 دن سے، اور حیدر کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ اب کچھ بولو بھی حیدر۔ وہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہوا سے دوپٹہ اڑ کے برنر پر گرا، ردا نے سہمی سی آواز میں کہا۔ حیدر لمحے کے لیے پگھلا تھا، پر واپس وہی بات سوچ کے سختی در آئی اس کے چہرے پہ۔ نہیں نہیں ردا میڈم، آپ کی غلطی کہاں ہے؟ ساری تو میری غلطی ہے، میں ہی گدھا ہوں، الو کا پٹھا ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، میڈم نے بس خود مجھے تکلیف پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ وہ اس پہ طنز کرتا بولا۔ ردا آج چپ تھی، سب کو منہ توڑ جواب دینے والی کا منہ بند تھا۔ حیدر اسے ڈانٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان کو بریک لگی جب ردا اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کا شرٹ کا کالر جکڑ کر رونے لگی۔ حیدر جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیجیے، یہ آپ کا گریز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ حیدر تو حیران تھا لیکن ردا کی بات سن کے اسے سچ میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ حیدر نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ردا چپ، رونا بند کرو، حیدر نے نرمی سے کہا، لیکن ردا پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ ردا کہا نا چپ کرو، اب ایک آنسو نہ گرے۔ حیدر نے تنبیہ کی تو ردا چپ ہو گئی، لیکن ہچکولے ابھی بھی لے رہی تھی۔ کافی دیر ردا اس کے سینے سے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ کافی دیر وہ اس سے الگ ہوئی، خود کو دیکھا بنا دوپٹے کے تو کافی شرمندہ ہوئی۔ حیدر کی نظر اس کے گردن پہ لال نشان پہ پڑی، جیسے خروش لگی ہو۔ دوپٹہ جو اس نے اس کی گردن سے الگ کیا تھا، یہ اس کی خروش تھی، کافی لال ہو رہی تھی۔ ردا جانے لگی کہ وارڈ روم سے اپنا دوپٹہ لینے جا رہی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ اچانک اس کے کھینچنے سے دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حیدر نے اس کی گردن سے بال ہٹائے۔ ردا اب صحیح معنی میں ڈری تھی۔ حیدر کیا کر رہے ہیں؟ ردا نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا تو حیدر نے اس کے لال نشان کو نرمی سے چھوا۔ تمہاری گردن پہ خروش لگی ہے، اسے دیکھ رہا ہوں۔ ویٹ وہ اسے چھوڑتا بیٹھ تک گیا، سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس پہ دوا لگانے لگا، اور ساتھ ساتھ پھونکے بھی مار رہا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی غصے میں ہو، وہ اس کی کیئر کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ محبت کا دوسرا نام ہی کیئر ہے۔ ردا مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ حیدر مجھے وہ کچن ردا کچھ بولتی کہ حیدر نے اسے چپ کروا دیا۔ چپ، آپ یہاں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، اب ہاتھ کاٹ کے آ جاؤ گی، میں باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں۔ حیدر نے مصنوعی روب سے جھاڑا۔ ردا کچھ نہ بولی۔ حیدر تو بس اسے تنگ کر رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کب تک برداشت کرے گی۔ میں آ گیا ہوں سویٹی۔ وہ ماسک والا انسان احد کے گھر کے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بلیک ہوڈ اور ماسک، آج گاگلز بھی لگا رکھی تھی۔ اب لگتا ہے پورے زور و شوروں سے آنا پڑے گا، وہ پراسرار آواز میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اپنی ہیوی بائک لیے وہ ہوا سے باتیں کرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھوٹے بابا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ احد رجا کو روم میں ناشتہ کروا رہا تھا کہ فہیم چاچا نے اسے آگاہ کیا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ احد نے حیرانگی سے فہیم چاچا کی طرف دیکھا۔ کون ہے چاچا؟ بتایا کچھ اس نے؟ پتہ نہیں چھوٹے بابا، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ فہیم چاچا نے اسے آگاہ کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چاچا چلے گئے؟ رجا میری جان، ناشتہ تو تمہارا ہو گیا، تم دوائی لے لو۔ احد نے برتن سائڈ پر رکھ دیے اور رجا کو دوا دے دی۔ رجا نے چپ چاپ دوا کھا لی۔ میں آتا ہوں، تم آرام کرو۔ احد نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا
عہد پلیز کسی کو بھیج دیجیے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اکیلے، رجا نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عہد کو اس پہ بہت پیار آیا، وہ مسکرایا۔ میں بھیج دیتا ہوں کسی کو، رشنا بھی آج واپس آ جائے گی، اس کی امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رجا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے لٹا کے اس پہ کمفرٹر دے کے باہر چلا گیا۔ عہد لاؤنج میں پہنچا تو دیکھا کوئی 3 پیس سوٹ پہنے صوفے پہ بڑے مغرور انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی پشت عہد کی طرف تھی۔ عہد جو رف حلیے میں ہی تھا، اس نے بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا تو حیران ہی رہ گیا۔ آزاد وہاں موجود تھا۔ ہیلو، عہد کی آواز میں وہ ہوش میں آیا۔ موبائل پر اپنے کسی بہت خاص کی تصویر دیکھ رہا تھا، فوراً کھڑا ہوا۔ ہیلو مسٹر عہد مجید، آپ کو پریشان تو نہیں کیا نا؟ اس نے عہد کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ پہلا ہاتھ اس نے تھام لیا۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو لندن میں تھے نا؟ عہد نے سوال کیا۔ ہاں مسٹر عہد، کل ہی واپسی ہوئی ہے، پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آفس گیا تو پتہ چلا آپ چھٹی پہ ہیں، آپ کی وائف کی طبیعت کی وجہ سے، اسی لیے ایڈریس لے کے میں یہیں ہی چلا آیا۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ۔ آزاد نے اس سے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ عہد مسکرا دیا، پھر دونوں پروجیکٹ ڈسکس کرنے لگے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، کوئی آیا نہیں تھا۔ رجا کو عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی، ہاتھ ہوا میں لہراتی کمرے سے باہر آئی۔ اب لاؤنج میں ہی پہنچی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ پیچھے گرنے لگی کہ سامنے والے نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایک مہربان مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی سے وہ آواز جانی پہچانی لگی۔ آزاد فون پر بزی تھا۔ اچانک کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ سامنے رجا کو دیکھا جو گرنے ہی والی تھی، فوراً اسے تھام لیا۔ اس کی کلائی ابھی بھی آزاد کے ہاتھ میں تھی۔ رجا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ عہد کی فکر سے بھاری آواز آزاد کے پیچھے سے ابھری۔ وہ بھی رجا کو دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کی ٹکر ہوتے دیکھ چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا رجا تک پہنچا اور رجا کی کلائی اس کے ہاتھ سے نکال کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آزاد کافی امبیرس ہوا۔ نہیں عہد، مجھے چوٹ نہیں لگی، رجا نے سادہ سے جواب دیا۔ آزاد جو رجا اور عہد کو دیکھ رہا تھا، اس کے کالے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، سوٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میرا اوپر کھڑی اس اجنبی خوبرو انسان کو دیکھ کے برے برے منہ بنانے لگی۔ تھینکس مسٹر آزاد۔ عہد نے آزاد کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جواباً صرف مسکرایا۔ آزاد اجازت لیتا وہاں سے چلا گیا۔ عہد، یہ کون تھا؟ رجا کو صوفے پہ بٹھایا عہد نے اور وہ عہد سے سوال کرنے لگی۔ رجا، مسٹر آزاد تھے؟ عہد نے نارمل سے جواب دیا۔ وہ جو لندن میں ملے تھے نا؟ رجا نے ایک دم کہا تو عہد ہنس دیا۔ اسے شرارت سوچی۔ اس نے رجا کی کلائی کھینچی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت اسمارٹ ہو گئی ہیں آپ مسز رجا۔ عہد مجید اس کی کمر کے بازو لپیٹتا وہ شوخ لہجے میں بولا۔ رجا مکمل طور پر مسکرانے لگی۔ عہد، میں نے دیکھ نہیں سکتی، پر باقی لوگ اندھے نہیں ہیں، تمہیں تو شرم ہی نہیں ہے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو۔ رجا نے نروٹھے پن سے کہا تو عہد نے انگلی سے اس کے بال پیچھے کیے جو چہرے پہ آ رہے تھے۔ کہا ہے نا جانم، تمہیں دیکھ میری شرم سو جاتی ہے، اور جہاں تک بات ہر جگہ کی ہے تو ہم کمرے میں چلتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیا خیال ہے؟ عہد نے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوا۔ رجا شرما گئی۔ عہد، ہم ہال میں ہیں پلیز۔ رجا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دور کرنے کی کوشش کی۔ عہد کے لہجے میں تپش محسوس ہوئی رجا کو۔ اس کے ہونٹ گردن تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کا لمس محسوس کر کے کانپ رہی تھی۔ عہد نے رجا کی آواز سنی تو ہوش میں آیا۔ وہ رجا سے دور ہوا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یا اللہ، اس گھر کے عاشق مزاج کپل کو روم میں رومانس کرنے کی توفیق دے، آمین۔ عہد نے رجا کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا کہ اچانک سیڑھیاں اترتی مرہا زور زور سے کہنے لگی۔ عہد کو بہت ہنسی آئی۔ رجا تو پہلے ہی نروس تھی۔ مرہا کی بات پہ رجا کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ مرہا تو کڑوی آواز میں طنز کر گئی۔ اس سے کہاں برداشت ہو رہی تھی دونوں کی نزدیکیاں۔ پاؤں پٹکتی دونوں کو نظر انداز کرتی باہر نکل گئی۔ رتا ابھی گہری نیند سو رہی تھی۔ حیدر جو اسے جگا کے واش روم میں گیا تھا، واپس آیا تو دیکھا ردا ابھی بھی سو رہی ہے۔ اس نے ردا کو آواز دی۔ وہ نہیں اٹھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ معصوم لگی۔ وہ بے پناہ سکون سے سو رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ردا اٹھو، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے ردا کو بہت پیار سے آواز دی۔ ردا نے مزید کمفرٹر کھینچا تو حیدر مسکرانے لگا۔ وہ آج اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ردا اٹھو بیبی، حیدر نے جھک کے اس کے کان میں کہا۔ اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ وہ کسمسا کے واپس سے سو گئی۔ حیدر کو شرارت سوجی۔ اس نے ردا کی ناک پہ ہلکا سا کاٹا۔ ردا کو لگا کوئی مچھر ہے۔ حیدر نے اس کے گال پہ کاٹا تو پھر اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ حیدر کو اب بہت ہنسی آنے لگی۔ اس نے زور سے ردا کے گال پہ کاٹا۔ اف اللہ، اتنا بڑا مچھر جینا حرام کر رکھا ہے اس نے۔ ردا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ جاگ تو چکی تھی، خمار میں ابھی بھی تھی۔ سامنے حیدر ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو رہا تھا۔ ردا کو سمجھ ہی نہ آیا کیا ہوا ہے، کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ردا نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ ردا ڈارلنگ، تم نے مجھے مچھر کہا اس لیے؟ حیدر کی بات پہ ردا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں بولا، مچھر نے مجھے کاٹا تھا تو اس لیے، ردا نے نارمل سا جواب دیا۔
وہ شرمندہ سا ہو گئی۔ اچھا، پر کاٹا تو میں نے تھا تمہارے گالوں پہ یار، قسم سے بہت سافٹ ہے۔ حیدر نے اسے جھٹکے سے قریب کیا اور اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ ردا کافی ڈر گئی تھی اس کے اچانک خیر سے پہ۔ دل کرتا ہے کھا جاؤں۔ حیدر نے پھر سے دانت گاڑے تو ردا نے اسے دھکا دینا چاہا، پر اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ حیدر، بہت دیر ہو گئی ہے، پلیز چھوڑیے، ردا نے معصوم سی شکل بنا کے کہا تو حیدر پیچھے ہو گیا۔ ردا موقع ملتے ہی جانے لگی تو حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تیار ہو کے آؤ، جلدی سے رجا سے ملنے جانا ہے، اس نے نرمی سے کہا اور اس کا ماتھا چوم کر باہر چلا گیا۔ ردا شرما دی۔ اس نے کپڑے لیے فوراً واش روم میں گھس گئی۔ تیار ہو کے آئی۔ اورنج اور ڈارک گرین کلر کا فراک پہنے کافی فریش لگ رہی تھی وہ۔ حیدر کو لیٹ کی وجہ سے وہ کافی شرمندہ سے لگی۔ ناشتے کے وقت بار بار حیدر اسے دیکھ رہا تھا۔ سب ردا کو بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ اسے خوش قسمت لگ رہی تھی کہ حیدر اس کا ہمسفر بنا ہے۔ السلام علیکم۔ حیدر اور ردا ابھی گھر میں داخل ہوئے۔ احد لاؤنج میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ رجا بھی دادی کے پاس بیٹھی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ احد نے جواب دیا۔ سب سے ملنے کے بعد رجا کو بہت خوشی ہوئی۔ ہنس ہنس کے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ احد اسے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کا بس دل چاہتا تھا کہ رجا ہمیشہ خوش رہے۔ کافی دیر وہ وہاں رہنے کے بعد سب سے اجازت لیتے حیدر اور ردا چلے گئے۔ رجا کی دوا کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ دوا کے بعد رجا کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ احد کا فون بجا۔ ہیلو آفیسر۔ احد نے فون دیکھا تو آفیسر کرسٹوفر کا فون تھا۔ وہ اس کے دوست تھے۔ احد لوگ پاکستان تو پہنچ چکے تھے، پر وہ رجا پہ حملے اور دھمکی کی کمپلین لندن میں درج کروا چکا تھا۔ احد، ہم کیفے والے واقعے اور اس سارے چیزوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بزنس رائیولز آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے تاکہ آپ وہاں بزی رہیں اور آپ کا پروجیکٹ انہیں ہینڈ اوور ہو جائے۔ بس آفیسر نے احد کو آگاہ کیا تو احد کو لگا اس کی سانس بحال ہوئی ہے۔ اور وہ کیفے والا واقعہ اور دھمکیاں، وہ سب کیا تھا؟ احد، وہ اس لیے تھا کہ تم ڈر جاؤ اپنی وائف کو لے کے، کیونکہ انہیں تمہاری کمزوری کا پتہ ہے کہ تمہاری کمزوری تمہاری بیوی ہے، اس لیے وہ تمہاری وائف کو مہرا بنا کے تمہیں پیچھے کرنا چاہتے تھے۔ اور کیفے والا واقعہ اس دن کافی میں صرف بے ہوشی کی دوا تھی، بس تمہیں یقین دلوانا چاہتے تھے وہ بس۔ کرسٹوفر نے اسے سب ایکسپلین کیا تو احد کو راحت ملی۔ ہم نے یہاں ایکشن لیا ہے پاکستان میں، آپ پولیس کی مدد سے لے لیجیے گا، کرسٹوفر نے کہا تو احد نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، تھینک یو سو مچ۔ احد نے فون رکھ دیا۔ اسے سکون سا ملا تھا کہ یہ ایک پرینک تھا۔ شکر ہے اللہ کا میری رجا پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ احد نے شکر ادا کیا۔ اب وہ آرام سے آفس جا سکتا تھا۔ گھر کی سیکیورٹی تو وہ پہلے ہی بڑھا چکا تھا۔ رشنا نہیں آئی تھی تو رجا کا خیال رکھ رہا تھا۔ رشنا نے کل آنا تھا۔ اب اس نے اپنے بزنس کے دشمنوں کو سبق سکھانا تھا۔ جس نے یہ سب کیا تھا وہ اتنے گر سکتے تھے، اتنا ڈر تھا انہیں کہ وہ رجا کے ذریعے احد کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ احد مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، دماغ گھوم چکا تھا اس کا۔ احد، دادی نے اس کو آواز دی تو وہ ہوش میں آیا۔ جی دادی، کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احد نے دادی کو صوفے پہ بٹھایا۔ رجا جو سو رہی تھی، دادی نے اس کی طرف دیکھا۔ احد، مجھے تم سے بات کرنی ہے، دادی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جی دادی۔ احد، تمہاری ماں باپ کے جانے کے بعد میں اور تمہارے دادوں نے تمہیں اپنا بچہ بنا کے پالا ہے بیٹا، ہمارے بھی کچھ خواب ہیں۔ دادی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ احد نے سوال کیا تو دادی ہنس دی۔ مجھے تمہارے بچے کا منہ دیکھنا ہے بس، دادی نے روٹے پن سے بولی۔ احد مسکرایا، خجل ہو گیا۔ دادی، آپ کی بہو کے بہت نخرے ہیں، یہ تو مشکل ہی لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کی کمر پہ دھموکا رسید کیا۔ احد ہنس پڑا۔ تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی تو رجا کسمسائی۔ اس کی نیند خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ بے شرم، دادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادی، ایک بار رجا ٹھیک ہو جائے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، کتنی اذیتیں دیکھی ہیں میری رجا نے، چھوٹی سی عمر میں کتنا کچھ کھو چکی تھی وہ، پھر ہمیشہ مسکرایا کرتی تھی۔ مجھے بس اس کے چہرے پہ مسکان چاہیے، اسے یوں دیکھ کے جی اٹھتا ہوں میں دادی۔ احد کی آواز میں دادی کو واضح نمی محسوس ہوئی۔ دادی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور احد، تمہاری محرومیوں کا کیا؟ تم بھی تو اپنے ماں باپ کھوئے ہیں، بچپن سے تمہیں ان کی یاد میں تڑپتے دیکھا ہے۔ دادی کی بات سن کے احد پھیکا سا مسکرایا اور اس کی آواز میں اب اداسی اتر آئی تھی۔ دادی، رجا کی محرومیوں کے بعد مجھے اپنی تکلیف کچھ نہیں لگتی، اسے دیکھ کے ہی میں بھول جاتا ہوں سب، بس مجھے اس کی خوشی چاہیے۔ اور تمہاری خوشی کا کیا احد، دیکھنے میں تو تم بھی بہت خوش لگتے ہو، پر اندر سے تمہارے زخم تازہ ہیں میرے بچے۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی، میں نے ان زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے، آپ فکر مت کیجیے، میں کبھی بھی اپنے ماضی کے دکھوں کا سایہ رجا پہ نہیں پڑنے دوں گا، کبھی نہیں، احد نے پورا اعتماد آواز میں کہا۔ دادی آنسو صاف کرتی اٹھی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ وہ باہر چلی گئی۔ احد پیچھے کھڑا اپنی ماں کی یادوں میں کھو گیا، کتنا پیار کرتی تھی وہ اس سے۔ رجا کی بند آنکھوں سے آنسو تکیے میں لڑک گیا اور اس نے سب کچھ سن لیا تھا، وہ جاگ گئی تھی۔
دادی اور احد کی باتیں سن چکی تھی، اسے کتنا دکھ ہو رہا تھا، وہ احد کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ احد کا دکھ بانٹنے کے بجائے اپنی تکلیفوں کی فرسٹریشن اس پہ نکالتی تھی۔ اس نے بھی رجا کی طرح اپنے پیاروں کو کھویا تھا۔ شادی کی رات جب رجا سے اس نے کہا کہ اس سے محبت کی ضرورت تھی تو وہ سب ناٹک سمجھ رہی تھی۔ وہ شخص کس قدر اس سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ اس کی خوشی کے لیے آگے رہا، اور رجا اسے پتہ نہیں کیا کیا بول گئی، کسی کی باتوں میں آ کے اپنا اور احد کا رشتہ خراب کیا تھا۔ اپنی تکلیف کی ہوا تک نہ مجھے لگنے دی، شادی کا رشتہ دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے، اور نبھایا تو اسی نے تھا، رجا نے تو مانا تک نہیں تھا۔ احد اس کے دکھ تکلیف کا مرہم بنا اور وہ اس کے درد بھی جان نہ پائی تھی۔ اس نے اب احد کا ساتھ نبھانے کا سوچ دیا تھا۔ احد ہوش میں آیا، وہ چلتا چلتا رجا تک آیا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ رجا کے بالوں کو پیچھے کرتا اس سے مخاطب ہوا، جانم کبھی اپنے دکھوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، وعدہ رہا میرا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیا، احد نے جھک کے اس کے ہونٹ چوم لیے۔ رجا تو جاگ رہی تھی، اس کے لب محسوس کرتی رجا کو آج پہلی بار سکون سا ملا تھا، پر ساتھ ساتھ دل بھی زور سے دھڑکا تھا۔ احد اٹھتا واش روم میں گھس گیا، رجا نے آنکھیں کھولی۔ احد تمہارے زخموں پہ میں مرہم رکھوں گی، میرا بھی وعدہ رہا، رجا نے کہا۔